صاحب عرس حضور سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے معتقدین مجدد اعظم کہتے ہیں. تو اس مجدد اعظم کہنے پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجدد تو ہم بھی مانتے ہیں سرکار اعلی حضرت کو، مگر یہ رضوی حضرات اپنے ممدوح کی عقیدت میں غلو سے کام لیتے ہوئے انہیں مجدد سے مجدد اعظم بنا بیٹھے. اس تعلق سے 2-3 باتیں میں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا، نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. حاضرین محترم، مجدد کی بعثت کے متعلق بارہا آپ نے علماء کرام سے حدیث پاک سماعت فرمائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سرے پر ابتدا میں یا انتہا جو چاہے ترجمہ کر لے، مجدد کو مبعوث فرماتا ہے جو دین کو تر و تازہ کرتا ہے. ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من یجدد لها دینها. تو حاضرین محترم، بعض علماء اس پر کہتے ہیں کہ ہر زمانے اور ہر صدی میں صرف ایک ہی مجدد ہوگا، 2 مجدد یا ایک سے زیادہ مجدد نہیں ہو سکتے. مگر جمہور کا موقف اس کے خلاف ہے. امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں فرماتے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک زمانے میں صرف ایک ہی مجدد ہوگا، بلکہ ایک زمانے میں کئی ایک مجدد ہو سکتے ہیں. جی ایک ملک میں کئی ایک مجدد ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوئے ہیں. اس طرح علماء کرام خاص توجہ فرمائیں. ایک خاص بات مجھے آپ کی گوش گزار کرنی ہے، یعنی پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز اور دوسری صدی کے مجدد حضرت امام شافعی کو چھوڑ کر کے کوئی بھی یک و تنہا منفرد اور پوری صدی میں اکیلا بلا شرکت غیر مجدد کوئی نہ ہوا. سب شرکت کے ساتھ ہوئے، کئی ایک مجدد ہوئے. حاضرین محترم، پہلی اور دوسری صدی کے بعد تیسری صدی کے مجدد اگر امام ابو الحسن عشری تھے تو اسی زمانے کے مجدد امام ابن جریر طبری بھی تھے، سبحان اللہ، امام ابن شریح شافعی بھی تھے. چوتھی صدی کے مجدد اگر امام ابو بکر باقلانی تھے تو اسی زمانے کے مجدد امام ابو طیب سالوکی بھی تھے، امام ابو حامد اصفرائینی بھی تھے. پانچویں صدی کے مجدد اگر امام غزالی تھے تو اسی زمانے کے مجدد حضرت امام بغوی بھی تھے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بلکہ غوث پاک کا مقام و مرتبہ تو مجدد دین سے بڑھ کر محی دین کا تھا. اسی طرح حاضرین محترم، چھٹی صدی کے مجدد اگر امام فخر الدین رازی تھے تو امام نووی بھی اس زمانے کے مجدد تھے. 7ویں صدی کے مجدد اگر امام ابن دقیق العید تھے تو امام شاطبی بھی اسی زمانے کے مجدد تھے. 8ویں صدی کے مجدد امام زین الدین عراقی تھے تو اسی زمانے کے مجدد امام سراج الدین بلقینی بھی تھے، امام جزری بھی تھے. 9ویں صدی کے مجدد اگر امام جلال الدین سیوطی تھے تو علامہ شمس الدین سخاوی بھی اسی زمانے کے مجدد تھے. 10ویں صدی کے مجدد اگر علامہ شہاب الدین رملی تھے تو ملا علی قاری بھی اسی زمانے کے مجدد تھے. 11ویں صدی کے مجدد اگر بالاتفاق مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی تھے تو اسی زمانے کے مجدد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی تھے، حضرت میر عبد الواحد بلغرامی بھی تھے. 12ویں صدی کے مجدد اگر حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو اسی زمانے کے مجدد حضرت میر عبد الواحد بلغرامی بھی تھے. اسی زمانے کے مجدد حضرت قاضی محب اللہ بہاری بھی تھے. 13ویں صدی کے مجدد اگر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تھے تو علامہ احمد زینی دہلان مکی بھی اسی زمانے کے مجدد. حاضرین محترم، تیسری صدی سے لے کر 13ویں صدی تک پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر زمانے اور ہر صدی میں کئی ایک مجدد نظر آئیں گے. مگر حاضرین محترم، زمانے کے گویا اس آخری سرے 14ویں صدی ہجری کے اندر آ کر کے ایسا قحط الرجال چھایا کہ بر صغیر ہند و پاک کے اندر پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اوپر سے لے کے نیچے تک اتھل پتھل کر کے دیکھ لیں تو ایک امام احمد رضا کے سوا کوئی دوسرا مجدد نظر نہیں آتا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر.